السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و حاضرین، میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا آپ سے شوگر کے عنوان پر کچھ باتیں، جن میں سے میں نے حقیقی اور اعصابی شوگر کا بھی ذکر کیا اور میدی اور عضلاتی شوگر کا بھی ذکر کیا۔ اچھا، اب میں بتاتا ہوں کہ اس میں نے میٹھے بتا دیے، اس میں بھی میں نے میٹھے بتا دیے۔ اب تیسری جو قسم آ رہی ہے اسے میں کہتا ہوں کبدی شوگر، لیور کی وجہ سے شوگر، گلینڈ کی وجہ سے شوگر۔ اب اس کی علامات سن لیجئے۔ اس شوگر میں عزیزان محترم، آپ کو پیشاب بہت کم اور پیلا آئے گا، پیشاب بہت کم اور پیلا آئے گا، اور اکثر قطرہ قطرہ آئے گا۔ اور اگلی بات میں پھر کہہ دوں، یہ شوگر اکثر ان دوستوں کو ہوتی ہے جن کا او پازیٹیو خون کا گروپ ہو، جن کا اکثر 100% نہیں کہہ رہا، نہ میں جادوگر ہوں۔ او پازیٹیو خون پہ زیادہ تر چونکہ بائل گرتا ہے، سفرا زیادہ گرتا ہے، لیور گلینڈ سب سے بڑا ہے جسم کا، وہ حد سے زیادہ کام کرتا ہے، تو چونکہ سفرا اور بائل کا کام آنتوں، معدہ اور جگر میں، اس لیے وہ مریض ساتھ معدے کا مریض بھی ہوتا ہے۔ اکثر پیٹ میں درد، مروڑ آ کر موشن، جسے آپ کہتے ہیں، میں اسے پیچش کہتا ہوں، کیونکہ ایلوپیتھک تھیوری میں تو موشن ہی کہتے ہیں پیچش کو بھی اور دستوں کو بھی، یہ میں ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ تو اس میں مریض کا رنگ ہلکا لال اور پیلا زیادہ، بالکل وہ دبلا پتلا نہیں ہوگا، گول سڈول ہوگا اور بالکل زردی مائل رنگ ہوگا، صحت مند لگے گا، لیکن اس کا بلڈ شوگر لیول جب آپ دیکھیں گے تو 600 تک پہنچا ہوگا، اسے کہتے ہیں بلڈ شوگر۔ لیکن یورین میں چیک کرو تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ کیوں ہوگا؟ اب آپ نے دیکھا کہ پہلی شوگر کیا ہے، دوسری شوگر میں نے کیا بتائی، اب یہ تیسری آ گئی۔ ایک آ گئی آپ کے دماغ کی طرف سے، اعصاب کی طرف سے، جس کا مادہ بلغم ہے۔ ایک آ گئی آپ کے دل کی طرف سے، آپ کے عضلات کی طرف سے، جس کا مادہ سردی خشکی ہے، سودا ہے، تیزاب ہے۔ اب یہ تیسری شوگر کی جو قسم بتا رہا ہوں، اس کی علامات سن لیجیے۔ آپ کو پیشاب کم آئے گا اور جھاگ کم ہوگی، فل پیلا زرد سنہری کلر کا، سونے کی طرح چمک مارے گا۔ اصلی شوگر والوں کا تو پیشاب ہوتا ہے جیسے راب ہوتی ہے گنے کی، رو نکالی ہوتی ہے، رس ہوتا ہے، جوس ہوتا ہے، کوئی اتنا گہرا ہوتا ہے۔ اور اس شوگر والے کا مریض کا پیشاب بالکل زرد ہوگا، صاف ستھرا ہوگا۔ پیشاب چیک کریں گے شوگر کوئی نہیں، خون چیک کریں گے بھری پڑی ہے۔ اس کے میرے دوستو تمام لیور اور کڈنیاں اور تمام آنتیں متاثر ہوتی ہیں، اور یہ بندہ انتہائی گرم مزاج کا ہوتا ہے، یہ اے سی کے بنا، ٹھنڈک کے بنا نہیں رہ سکتا، اور اس بندے کو ذرا بھر بھی تیز مسالے مرچیں کھانے سے پیٹ میں گڑبڑ ہو کر موشن آنے لگ جاتے ہیں، آنتوں میں ورم ہوتا ہے اور اس کے گلینڈ سوج جاتے ہیں۔ اب جب گلینڈ سوج جاتے ہیں تو آپ کا لبلبا انسولین بنا رہا ہوتا ہے، لیکن میرے بھائیوں، آپ کا جو گلوکوز ہے وہ گلینڈ کے راستے سے ہی ہضم ہونا ہے نا، تو جب گلینڈ خود ورم میں ہوتے ہیں تو پھر وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ اعصاب پیشاب کو خارج کرتے ہیں، عضلات یعنی مسل پیشاب کو بناتے ہیں، اور غدد یعنی گلینڈ پیشاب کو روکتے ہیں۔ اب اس شوگر میں پیشاب اس لیے زیادہ نہیں آتا کہ گلینڈ اپنا کام کر رہے ہیں، پیشاب کو خارج نہیں ہونے دیں گے، اور پھر اپنی حرارت کی وجہ سے آپ کے گلوکوز کو جذب کر رہے ہیں، لیکن باہر نہیں جانے دیں گے، خون کے اندر جمع کرتے رہیں گے۔ اس سے آپ کو حقیقی بلڈ پریشر ہائی ہوگا۔ آئیے دوستو، اس سے اگلی ویڈیو میں لانے والا ہوں شوگر اور بلڈ پریشر، بہت بڑی بحث کروں گا میں۔ اس میں حقیقی بلڈ پریشر ہوگا
بلڈ پریشر کی بھی قسمیں ہیں، انشاءاللہ لا رہا ہوں میں، آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اس میں حقیقی بلڈ پریشر ہوگا، رنگ پیلا درد ہوگا، گھبراہٹ زیادہ ہوگی، چکر آئیں گے، آنکھوں کے پپوٹے سوجے سوجے اور منہ متورمی نظر آئے گا، پیشاب تکثیر البول، اکثر پراسٹیٹ گلینڈ جو ہوتے ہیں جو پیشاب بند ہو جاتا ہے، یا جس بندے کے اس شوگر کے اندر گردے فیل ہو جاتے ہیں وہ یہ مریض ہوتا ہے جس کے گردے فیل ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے گلینڈ پیشاب کو نیفرون کو بالکل پگھلا دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، یہ ہوتا ہے گردے فیل ہونا۔ اور دوسری قسموں میں گردے کیوں فیل ہوتے ہیں؟ وہ غلط دوائیاں انسولین کھا کر، وہ گولیاں کھا کر وہ گردوں کو سکیڑ آ جاتا ہے۔ آپ نے کبھی گردوں کے وارڈ میں جا کے دیکھا ہوگا، آپ کبھی اچانک پیشنٹ لے جائیں کسی ہاسپٹل میں کہ اس بندے کے گردے فیل ہو گئے، ڈاکٹر سب سے پہلا جملہ پوچھے گا کیا اسے شوگر تو نہیں تھی؟ میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب تم جادوگر ہو، کیوں پوچھا؟ ڈاکٹر جانتا ہے کہ شوگر کی دوائیاں، ہارٹ کی دوائیاں، بلڈ پریشر کی دوائیاں گردوں کو فیل کرتی ہیں۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے اسے شوگر تو نہیں تھی؟ جب آپ کہیں گے نہیں تھی تو پھر وہ کوئی اور سوچے گا اس کی ریزن، لیکن جب شوگر تھی تو میرے بھائی یہی وہ حقیقی بلڈ پریشر کی وجہ سے گردے فیل ہونے والی شوگر ہے، جسے میں غدی اور ساری علامات بتا چکا ہوں۔ اس میں میرے بھائیوں اب آ جاؤ اس کا علاج۔ اس میں آپ کھیرا کھائیں، گاجر کھائیں، کدو کھائیں، پیٹھا کھائیں، بھنڈی کھائیں، عربی کھائیں، ماش کھائیں، دلیا کھائیں۔ شہد سے میٹھا کرنا ہے، میٹھا نہیں پھر بھی لینا، شہد سے ہر چیز میٹھی کرے۔ اس شوگر میں یقین جانے شوگر نہیں بڑھے گی، گلینڈ کی سوزش اترتی چلی جائے گی، آپ کے ورم اترتے چلے جائیں گے، پیٹ ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ اس شوگر میں آپ کھیرے کا جوس پئیں، آپ کدو کا جوس پئیں، آپ جناب بھنڈی استعمال کر لیں، کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اس شوگر کو خمیرے دے کر ٹھیک کیا ہوا ہے اللہ کے فضل سے۔ تو عزیزان محترم، یہ رہی میٹھوں کی اقسام اور شوگر کی اقسام۔ بہت سارے دوستوں نے کال کر کے دوبارہ اپیل کی تھی کہ آپ جو ہے نا تھوڑی سی تفصیل اور وضاحت دے دیں، ہم غیر ملکوں میں بیٹھے ہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ تو عزیزان محترم، میں نے آپ کی خدمت میں یہ رکھ دیا ہے۔ اب میرے لیے آپ دعا کریں کہ ایک چارٹ تو حقیقی شوگر کا میں تیار کر چکا ہوں، اب دوسرا اور تیسرا اور پھر آگے بہت ساری اقسام اور بھی ہیں شوگر کی، ان پہ بھی میری ریسرچ چل رہی ہے، میں سوچ رہا ہوں اور آپ کو وہ بھی شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر یہ عوامی خدمت کی ویڈیوز اور ابن طبیب کا چینل آپ کو اچھا لگ رہا ہے اور آپ کو اس میں کوئی فائدہ مل رہا ہے صحت کے لحاظ سے، تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیجئے، اور اپنے ضرورت مند دوستوں کو اخلاص سے آپ اس کو شیئر بھی کیجئے تاکہ آپ کی وجہ سے کسی اور کا بھلا ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔